ایک یہ بہن کہتی ہیں میری ٹانگوں میں بہت شدید درد ہوتا ہے، بیٹھ کے بھی پڑھوں تو شدید درد ہوتا ہے، تو کیا میں کرسی پہ نماز پڑھ سکتی ہوں؟ اگر بہن واقعی یہ کنڈیشن ہے کہ آپ بیٹھ کے کھڑو کے پھر سجدے میں جاتی ہیں درد ہوتا ہے، یا بیٹھ کے نماز پڑھیں تو بھی شدید قسم کا پین ہوتا ہے، تو بالکل ٹھیک ہے، آپ کرسی پہ بیٹھ کر پاؤں لٹکا کے نماز پڑھیں اور اشارے سے، یعنی رکوع میں کم جھکیں، سجدے میں تھوڑا زیادہ جھکیں، ایسا پڑھ لیں۔ لیکن یہ نہیں کیجیے گا کوئی چیز اٹھا کے اس پہ سجدہ کر رہی ہیں، یا اونچی ایک تخت سا بنا لیا کرسی پہ بیٹھ کر اس تخت کے اوپر کر رہی ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، یہ شریعت کا مطالبہ نہیں ہے۔ بس رکوع میں تھوڑا جھکیں، سجدے میں تھوڑا زیادہ جھکیں، بس یہ ہو گیا۔ پیشانی ٹیکنا اشارے کی صورت میں لازم نہیں ہوتا ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ میں قربانی کرتی تھی اپنے یہاں تو کرتی ہوں، یہ UAE سے ہے، ان کی کال تھی، لیکن کہیں پیسے بھی بھیج دیتی ہے، جیسے افغانستان میں نفلی قربانی کے لیے بھیج دیے، پاکستان میں فلاں جگہ، تو اگر میں اس طرح کروں کہ اس دفعہ کہ میں اپنی صرف قربانی کر لوں، دوسری جگہ نہ بھیجوں، تو کیا حکم ہوگا؟ تو بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جو اپنی کرتی ہیں، اگر آپ پہ قربانی واجب تھی تو وہ واجب ادا ہو گیا، باقی تو نفل قربانی تھی، اور نفل کا کوئی مطلب آپ پہ لازم ہی نہیں ہے۔ نفل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرض یا واجب کے علاوہ زائد چیز کرنا چاہیں ثواب ملے گا، نہیں کریں گی یا کرتی رہی تھیں اور ترک کریں گی بالکل گناہگار نہیں ہوں گی، گھبرائیں نہیں آپ۔ ایک یہ بہن نے کچھ مزید کہا کہ میں سب سے اچھا سلوک کرتی رہی، لیکن جب لوگوں کے پاس پیسے آئے تو اب انہوں نے ملنا تک چھوڑ دیا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں میرے بہن، یہ اچھی طرح یاد رکھیں، جب بھی کوئی نیکی کریں، کسی کے ساتھ نیک عمل کریں تو اس میں اخلاص ہونا چاہیے، اس کا بدلہ پھر اللہ سے ہی لیں، مخلوق سے نہ لیں۔ ہم بعض اوقات کہتے ہیں نہیں، اس سے ہم بڑے اخلاص سے کام کر رہے ہیں، لیکن اخلاص کا پتہ اسی وقت چلتا ہے کہ جب جو دل کے کسی گوشے میں اس کا ایک بدلہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے یا دل کے گوشے میں ہوتا ہے وہ نہیں ملتا، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم اخلاص سے کام کر رہے تھے یا تھوڑا سا اخلاص سے جدا گانا تھا۔ آپ کی جو آپ نے بات کہی ہے اس میں اخلاص کی تھوڑی سی کمی نظر آتی ہے۔ اگر آپ نے اللہ کے لیے کیا تھا تو یہ شکوہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، بھئی ملتے ہیں نہیں ملتے ٹھیک ہے، ہم نے تو اللہ کے لیے اچھا سلوک کیا تھا یا اچھے ان کی امداد وغیرہ کی تھی، اب اگر وہ نہیں ملتے اور آپ شکوہ کریں گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ چاہ رہی تھی کہ میں نے جو اچھا عمل کیا اس کا ایک بدلہ کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنا رویہ ہمیشہ ٹھیک رکھیں۔ یہ تھوڑی سی باریکی ہوتی ہے ان چیزوں کے اندر، یہ ذہن میں رکھیے۔ نہیں ملتے کوئی بات نہیں، آپ کوشش کرتی رہیں، فون کر لیا، کبھی بات کر لی، بالکل نہیں ملتے کوئی مسئلہ نہیں، آپ قطع تعلق کے گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گی، آپ کو ثواب ملے گا، وہ ہوں گے۔ لیکن کبھی بھی نیکی کریں کسی شخص کے ساتھ تو اس کا بدلہ لینے کی یہ اس طرح کوشش نہ کریں کہ اب اس کا رویہ ٹھیک ہونا چاہیے، وہ شکریہ بھی ادا کرے، وہ جزاک اللہ بھی کہے، وہ ہم سے ملتا رہے، نہیں ملا تو دیکھیں ہم نے تو بہت اچھا کیا تھا، یوں نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے اللہ کے لیے کیا، یہ سارا اس کا ثواب اور اجر جمع ہے آخرت کے لیے، انشاءاللہ وہاں پر آپ کو ضرور حاصل ہو جائے گا۔